रिदाएं चिनी हाय आबेद का बिस्तर जला हाय आबेद का बिस्तर जला करबला खाकुड़ा नो मौतने पड़ते रहे सब आज़ादार रोने लगे अर्श भी थरथराने लगा करबला खाक उड़ाती रही कट गया गुलशने फातिमा करबला खाक उड़ाती रही محمد وآل محمد صلوات ذہنیوں کی نظر سے بچا کے دیکھتے ہیں محبتوں کا علاقہ بنا کے دیکھتے ہیں علی کے نام کا سب کچھ لٹا کے دیکھتے ہیں بڑے حساب سے کاٹا گیا ہمارا پہ اور اسے سمجھ پورے اٹھا کے دیکھتے ہیں پورے اٹھا کے دیکھتے ہیں علی کا چاہنے والا کہیں مرا تو نہیں علی کا چاہنے والا کہیں مرا تو نہیں مہنے کے شانہ ہٹا کے دیکھتے ہیں مہنے کے کچھ مت روزے افراد سے کیا لائے کچھ مت روزے افراد سے کیا لائے جن میرا پاس ہوا اور وفا لے آئے خوش ہوتا زبان پھیر کے بولے اکثر ان میرا دیکھنے کے ہی کھڑا لے آئے ہم ان کا کی دکان تیرا مقدر میں رہی ہم کا پاس میں پرچن کی ہوا لے آئے جنت میں قدم رکھتے ہی اعلان کیا اور کے بعد میں ہم سے آجا لے آئے نمازی نماز پڑھ کے کہا نمازی نماز پڑھ کے کہا بے نمازوں کو یہاں خالی چھپا دے میں نے ہوئے خاموش کو تلوار الگ ہے میں نے ہوئے خاموش کو تلوار الگ ہے بینوں کا حقیقی ہے وہ تلوار الگ ہے تاریخ میں موجود ہے انکار ہوتے شبیر مگر آپ کا انکار الگ ہے مرد انسان کے لیے تیز ضروری معصوم توجہ دل کا انکار الگ ہے مزید کے زندگی ہے چھوٹے نمکاری یوسف کی دھرم آجا خریدہ الگ ہے زینب نے قربان شیخ کے تعلیم کو کرے گا اللہ حسین جیسی روانی چاہیے حبیب نے مذاہب کی جوانی چاہیے انہوں نے اسلام کی دینے اڑانے کے لیے افطار میں بڑے چیز کرنی چاہیے بڑے چیز کرنی چاہیے دور سے دیکھے تو ولی دکھتا ہے دور سے دیکھے تو ولی دکھتا ہے تم کے رمضان میں ولی عید میں ولی دکھتا ہے اکثر تم نے ہی کا پایا دکھتا تجھے یاد کے آگے کے ولی دکھتا
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الكرام وعلى الرسول الأكرم الأمين الذي سمع في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد الذين الأطهرين المنتجبين الميامين والعنة الدائمة على أعدائهم وفاسد حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بلند الرسول صلى الله عليه وسلم. اس مجلس میں چاہتا ہوں کہ یہ ایام امامی سجاد سے کسی کے حوالے سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ امام سجاد کی فضائل کی روشنی آپ تک پہنچاؤں نوجوانوں تک، اور دوسرے زیارت عرصہ کا فلسفہ، یہ دو چیزیں میں چاہتا ہوں اس مجلس میں آپ پہنچیں، تاکہ جو زیارت عرصہ ہم کہتے ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے، کیوں کرتے ہیں ہم یہ زیارت عرصہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کچھ ائمہ ایسے قرار دیے ہیں کہ جو ہمارے امر سے تمہاری حکایت کریں، کسی سے پوچھ کے نہیں، ہم سے پوچھ کے جو ہمارا امر ہے اس کی طرف وہ ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں زکوٰۃ ادا کرنے اور عمل خیر انجام دینے کی وحی کی ہے، اور وہ ہمارے پرانے عابد ہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ عبادت کرنے والے۔ امام سجاد کے تین القاب ایسے ہیں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار، سید الساجدین میننگ ہے سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ دوسرے ہے زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ اب یہ زینت کیا ہوتی ہے اور یہ سرداری کیا ہوتی ہے، یہ دو باتیں مجھے آپ تک پہنچانی ہیں کہ زینت کسے کہتے ہیں اور سرداری کسے کہتے ہیں۔ یہ دو باتیں اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو ہم کیوں کہتے ہیں امام کو سید الساجدین اور زین العابدین، یہ آپ کی سمجھ میں بآسانی آ جائے۔ اسلام کی نگاہ میں عابد اسے کہتے ہیں
جو معبود کے معیار پہ سجدہ کرے. عابد اسے کہتے ہیں جو معبود کے معیار پہ سجدہ کرے. ساجد اسے کہتے ہیں جو مسجود کے معیار پہ سجدہ کرے. ہمارے بنائے ہوئے معیار پر سجدہ کرنے والے کو ساجد نہیں کہتے. ہم نے جو سجدے کا کانسیپٹ ہمارے درمیان ہے کہ فلاں صاحب لمبے سجدے کرتے ہیں, فلاں صاحب نمازوں میں لگے رہتے ہیں, یہ نہ ساجد ہیں نہ عابد ہیں, نہ ساجد ہیں نہ عابد ہیں. یاد رکھیے گا, یہ شباہت ہے سجدوں کی, اصلی سجدہ نہیں ہے. اس کے معیار پر کوئی سجدہ کرے تو اسے ساجد کہتے ہیں. اس کے معیار پر کوئی عبادت کرے تو اسے عابد کہتے ہیں. ایسے عابدین دنیا کو نہیں ملتے. پوری دنیا گھوم کے دیکھیے, اس معیار کے عابدین جو اللہ کے معیار پہ, معبود کے معیار پہ سجدہ کریں, وہ دنیا کو نہیں ملتے. ہمارے پاس زین العابدین, اس معیار کے عابدین نہیں ملتے, عابدین نہیں ملتے. ہمارے پاس زین العابدین, عابدین کا ملنا مشکل ہے اس معیار کے. یہ ذہن میں رکھیے, اس معیار کے. دنیا نے کیا کیا؟ اب میں ایک اور بات بتا دوں, رسول اللہ سے بڑا کوئی قیام کرنے والا نہیں ہے. رسول اللہ سے بہتر, رسول اللہ سے برتر, رسول اللہ سے اچھا قیام کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیوں؟ قرآن مجید نے خود آواز دی, یا ایھا المزمل قم اللیل قلیلا. اے میرے چادر اوڑھنے والے حبیب, نماز کے لیے کھڑا ہونا تو تھوڑا آرام بھی کر لینا, اتنا زیادہ قیام مت کر. رات کا آدھا حصہ چھوڑ دے. یعنی اللہ کو کہنا پڑ رہا ہے, معبود نے آواز دی کہ آدھا حصہ رات کا چھوڑ دے اور آدھا حصہ نماز کے لیے کھڑے ہو جانا. ورم آ گئے تھے پیغمبر اکرم کے, نبی کریم کے پیروں میں ورم آ گئے تھے. اتنا بڑا قائم, قائم اللیل صائم النہار, ایسا قیام کرنے والا پوری دنیا میں نہیں ملتا. کہ اللہ کو کہنا پڑے کہ اتنا قیام نہ کرو, اتنا قیام نہ کرو. ہم آدھا گھنٹہ مصلی پہ بیٹھتے تھک جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اے نبی اتنا قیام نہ کرو, تھوڑی دیر کے لیے آرام کرو, تھوڑی دیر کے لیے آرام کرو. نبی سے بڑا کوئی قیام کرنے والا نہیں. علی سے بڑا کوئی رکوع کرنے والا نہیں. رکوع جس نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی ہو, علی سے اچھا دنیا میں کوئی رکوع کرنے والا نہیں ہے. نبی سے اچھا کوئی قیام کرنے والا نہیں ہے. اور حسین سے بڑا کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے. حسین سے بڑا اس روئے زمین پر حسین جیسا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور حسین کی موجودگی میں جو سید الساجدین ہو اسے زین العابدین حسین
سجدہ گزار کی موجودگی میں جو سید الساجدین کہلائے اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ دنیا نے کیا کیا؟ ترجمہ کرنے والوں نے، ٹرانسلیشن کرنے والوں نے ساجد کے نیچے بھی لکھ دیا سجدہ کرنے والا، سجاد کے نیچے بھی لکھ دیا سجدہ کرنے والا، حالانکہ ساجد اور سجاد ایک نہیں ہے۔ جو پست ہو کے سجدہ کرے اسے ساجد کہتے ہیں، جو علی ہو کے سجدہ کرے اسے ساجد کہتے ہیں، جو علی ہو کے سجدہ کرے یعنی بلند ہو کے سجدہ کرے اسے سید الساجدین کہتے ہیں، اسے سجاد کہتے ہیں۔ سجدے کے لیے 7 اعضاء کی ضرورت ہے، الجبہۃ والیدان والرکبتان والرجلان، ایک پیشانی، 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 انگوٹھی۔ سجدے کے لیے یہ 7 اعضاء چاہیے، ایک پیشانی، 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 انگوٹھی۔ جو سجدے کے لیے اعضاء کا محتاج ہو اسے ساجد کہتے ہیں، جو تخلیق اعضاء سے پہلے سجدہ کرے اسے سجاد، شکم مادر میں سجدہ کرے وہ اپنے سجدے میں اعضاء کا محتاج نہیں ہے۔ جو اپنے سجدے میں اعضاء کا محتاج نہ ہو اسے سجاد کہتے ہیں۔ ہمارا سجدہ اگر ایک ہتھیلی اٹھ جائے باطل ہو جائے گا، یہ ذہن میں رہے۔ ذکر کے وقت آپ کے پاس سکون چاہیے، سمجھنے میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ سکون۔ اگر سکون نہیں ہے، مثلا آپ نے دونوں ہتھیلیاں زمین پہ رکھی، پیشانی رکھی، ہاتھ آپ نے اٹھا دیا ایک، تو پتہ ہے کیا فوراً آپ دوبارہ ذکر کریں گے، فوراً آپ دوبارہ ذکر کریں گے۔ آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے کہتے آپ نے کھجا لیا، اپنے ایک ہاتھ کو اٹھا لیا، تو اگر آپ نے جان بوجھ کے کیا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ سر کو آپ نے اٹھا دیا، باطل ہو جائے گی نماز۔ جب تک وہ ذکر تمام نہ ہو جائے آپ حرکت نہیں کر سکتے، آپ اپنے بدن کو ہلا نہیں سکتے، اپنے بدن کو آپ ہلا نہیں سکتے۔ قیام بھی ایسی صورت میں ہوگا کہ جہاں کوئی چیز ہلتی نہ ہو، زمین سخت ہو۔ اگر کوئی چیز ہلتی ہے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ جو نمازوں کے لیے، عبادات کے لیے، سجدے کے لیے اعضاء و جوارح کا محتاج ہو اسے ساجد کہتے ہیں۔ امام عبادت کے لیے اعضاء و جوارح کا محتاج نہیں ہے۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے۔ اچھا، تیسرا فرق جو میں نے دوپہر کی مجلس میں بتایا کہ ہمارا سجدہ ہماری ذات کو نہیں پہچانواتا، تو جس کا سجدہ خود اپنی ذات کو نہ پہچانوائے اسے ساجد کہتے ہیں، اور جس کے سجدے سے معبود سمجھ میں آئے، سجدے سے مسجود سمجھ میں آئے، وہ سجدہ کرے تو پتا چلے کہ وہ کتنا بڑا رب ہے جو اتنا بلند مرتبہ سجدہ کرے۔ وہ ایسا عابد، ایسا پرہیزگار سجدہ کر رہا ہو تو اس کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کتنا بڑا۔ نبی سجدہ کرے تو اللہ کی عظمت سامنے آئے، علی سجدہ کرے تو اللہ کی عظمت سامنے آئے، آل محمد سجدہ کرے تو اللہ کی عظمت سامنے آئے۔ بلند ہو کے جو سجدہ کرتا ہے تو اس سے اس کی بلندی سمجھ میں آتی ہے، پست لوگوں کے سجدے سے بلند ہستی سمجھ میں آتی ہے ہمارے سجدوں سے۔ اچھا، یہ زینت کہتے کسے ہیں؟ زینت کا کام کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں ان
لِكُلِّ شَيْءٍ زِینَةٌ، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے. سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گلشن کی زینت ہے پھول، آسمان کی زینت ہے ستارے. ہر چیز کی ایک زینت، معصوم فرماتے ہیں ہر چیز کی اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ زِینَةٌ، ہر شے کی ایک زینت ہوتی ہے. الفصاحت زینت الکلام، فصاحت کلام کی زینت ہے. والبلاغت زینت المتکلم، بلاغت کلام کرنے والے کی زینت ہے. الذهب زینت النساء، زیورات عورتوں کی زینت ہے. والعقل زینت الرجال، عقل مندی مردوں کی زینت ہے. جس کے پاس عقل نہیں وہ پرفیکٹ مرد نہیں. سونا گولڈ جو ہے وہ عورتوں کی زینت ہے، مردوں کی زینت داڑھی نہیں ہے. یہ غلط بتایا گیا ہے. مردوں کی زینت داڑھی ہے، داڑھی ہوتی ہے، مرد تھوڑی ہوتے ہیں. بہت سے ایسے نادان پاگل دیوانے جن کی داڑیاں ہیں نماز بھی واجب نہیں ہے ان کو. جہاں عقل مندی نہیں وہاں مردانگی ہے. جہاں عقل مندی نہیں وہاں مردانگی نہیں. تو اگر میاں بیوی دونوں جھگڑا کر لیں تو عورت کے یہاں شرط نہیں ہے عقل کی، مرد کے یہاں مظاہرہ اپنی عقل مندی کا پہلے مرد اپنے گھر سے شروع کرے، عقل مندی وہاں استعمال کرے. میں یہ کہتا ہوں آج جو سپریشن طلاق ہر جگہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے یہاں طلاقیں ہو رہی ہیں. ماں بھی پڑھی لکھی ہے، باپ بھی پڑھا لکھا ہے، بیٹی بھی پڑھی لکھی ہے، شوہر بھی پڑھا لکھا ہے، پورا سسرال پڑھا لکھا ہے، سب کے سب پی ایچ ڈی کا فل فارم اردو میں پھرا ہوا دماغ. کب پھر جائے ان کا دماغ. تو یہ تعلیم ضروری نہیں ہے. انسان کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن اس کا انسان بن جانا ہے. انسان کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن اس کا انسان بن جانا. ڈگری لے لینا، گریجویٹ بن جانا یہ اس کا معیار نہیں ہے. وہ اپنی ڈگری سے اس کی انسانیت سمجھ میں نہیں آتی. ڈگری جاب کے لیے ہوتی ہے، ڈگری کام کے لیے ہوتی ہے. میرا بھی کیا کہنا، ڈگری کوئی معیار نہیں ہے. یاد رکھیے گا اصل اس کی انسانیت ہے. ایک بندوق کی اصلی طاقت ہے اس کی گولی. جس بندوق میں گولی نہ ہو وہ ڈنڈے سے بدتر ہے. گن کی اصلی طاقت ہے اس کی گولی. جس گن میں گولی نہ ہو وہ ڈنڈے سے بدتر ہے. ڈنڈے کو کئی اینگل سے گھمایا جا سکتا ہے، بندوق کسی کام کا نہیں ہے. اس کی اصلی طاقت ہے اس کی گولی. اگر بندوق میں گولی ہے تو وہ قیمتی ہے، اس میں طاقت ہے. اگر بندوق میں گولی نہیں ہے تو وہ ڈنڈے سے بدتر ہے. انسان کی اصلی طاقت اس کی انسانیت ہے. اگر انسانیت نہیں ہے تو وہ جانور سے بدتر ہے. جانور سے بدتر ہے. قرآن مجید کا بل ہم ابل، یعنی ایسے جانوروں سے بھی یہ لوگ بدتر ہیں. عقل مندی نہیں ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بیگم کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کم کرے. بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر سے محبت کم کرے. میں آپ دونوں یہاں بیٹھی ہیں، میری مائیں بہنیں بھی ہیں، آپ لوگ بھی ہیں، میں بتا رہا ہوں بیوی
کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کم کرے، بلکہ نہ کرے تو بہتر ہے۔ عورت کا کام محبت کرنا نہیں ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، طلاق سے بچنے کا ایک بڑا نسخہ پیش کر رہا ہوں، بہت بڑا نسخہ پیش کر رہا ہوں طلاق سے بچنے کا، علیحدگی سے بچنے کا، گھروں کو توڑ لینے سے بچنے کا ایک